BBC اردو کے پروگرام سحربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. القاعدہ کا انڈیا میں شاخ قائم کرنے کا اعلان. کیا نو آبادیاتی برطانیہ کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے والی سرحدیں توڑ دینے کا اعلان ہے؟ القاعدہ اس دعوت کو دے کے، اس اعلان کو کر کے یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ ابھی بھی ہے، قائم ہے. ویلز میں نیٹو کا سربراہ اجلاس. یوکرین میں روسی مداخلت کی مذمت اور دولت اسلامیہ کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم مصمم. اور اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر دیکھیے کہ چھابڑیوں اور ٹھیلے والوں کی کیسے پانچوں گھی میں ہیں. القاعدہ نے بھارت میں اپنی شاخ کے قیام کے اعلان کے ساتھ علم جہاد بلند کر کے یہ نوید دی ہے کہ اس سے بنگلہ دیش، میانمار، جموں و کشمیر اور آسام کے مسلمانوں کے دن پھر جائیں گے. القاعدہ کا یہ بیان ایک ویڈیو کی شکل میں آیا اور امت مسلمہ سے کہا گیا کہ وہ اپنی سرزمین کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جہاد کریں. ظاہر ہے ایسی نوید کے بعد بھارت نے کئی ریاستوں میں سیکیورٹی الرٹ کا بٹن دبایا اور وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس کے اہلکار سر جوڑ کر بیٹھے. دہلی سے سہیل حلیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. انڈیا، برما اور بنگلہ دیش میں جہاد کا اعلان. فإنی أزف إلى المسلمین فی العالم عامة. میں بر صغیر ہند کے مسلمانوں کے لیے القاعدہ کی ایک شاخ قائم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. بر صغیر ایک زمانے میں دنیا اسلام کا حصہ ہوا کرتا تھا. القاعدہ کی شاخ کے قیام کا مقصد بر صغیر میں جہاد کا علم بلند کرنا اور اسلام کی حکمرانی دوبارہ قائم کرنا ہے. اعلان کے بعد حکومت نے ابھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن ملک کے کئی حصوں میں مذہبی منافرت کا ماحول ہے اور القاعدہ کا بظاہر مقصد ناراض مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے جب کہ گجرات میں قتل عام ہوا تھا، گجرات کے دنگوں کے بعد کئی ساری مسلمان نوجوان رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی نے ان کو دھوکہ دے دیا، ان کے حقوں کو بچا نہیں پایا. تو یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے اور ان کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں یہاں بڑی تنظیم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور جو سادھن اور ٹریننگ چاہیے وہ آپ کو ہم دے پائیں گے. انڈیا میں مسلمان بڑی حد تک شدت پسندی سے دور ہی رہے ہیں. مقامی تنظیموں میں انڈین مجاہدین کو سب سے بڑا خطرہ مانا جاتا تھا، لیکن سیکیورٹی ایجنسیز کے مطابق کئی بڑے رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد یہ تنظیم بھی اب کمزور پڑ گئی ہے. لیکن القاعدہ نے یہ اعلان اس وقت کیوں کیا ہے؟ میرے خیال سے اس وقت القاعدہ اس دعوت کو دے کے، اس اعلان کو کر کے یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ ابھی بھی ہے، قائم ہے اور اس کے پاکستان میں اور افغانستان میں بڑے ارادے ہیں. میرے خیال سے ایک طرح سے یہ اپنی پبلسٹی، اپنی امیج کو دوبارہ آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. محرکات کچھ بھی ہوں، پہلے سے منقسم بھارتی معاشرے اور حکومت دونوں کے لیے یہ اعلان ایک دردسر ثابت ہو سکتا ہے. سہیل حلیم، BBC، دلی. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی اسٹوڈیو سے BBC اردو سروس کے نامہ نگار سہیل حلیم. سہیل حلیم، کیا کہیں گے، القاعدہ کا یہ اعلان بھارتی حکومت کے لیے کس حد تک حیرانی کا باعث ہے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ القاعدہ کا کافی دنوں سے کوئی خاص ذکر نہیں تھا اور القاعدہ کی ہندوستان میں کبھی کوئی موجودگی نہیں رہی. خاص طور پر اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد سے القاعدہ کافی لائنگ لو تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا تھا. تو میرے خیال میں کافی زیادہ حیرت ہوئی ہے اور اسی وجہ سے شاید حکومت نے ابھی کوئی رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر راجناتھ سنگھ نے صرف اتنا کہا کہ وزیر اعظم کو بریف کر دیا گیا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس ویڈیو کا جائزہ لے رہی ہیں، لیکن ابھی کوئی واضح حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ کیا کیا جائے گا. ہاں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کئی ریاستوں میں چوکسی برتنے کی ہدایت ضرور جاری کی گئی. تو بھارتی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا میں اس کو کتنی کوریج ملی، کوئی تجزیہ وغیرہ ہو رہا ہے؟ ابھی صبح سے ایمن الظواہری کا ویڈیو لوپ میں چل رہا ہے، یعنی کہ مسلسل دکھایا جا رہا ہے اور تجزیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. زیادہ تر تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ اس اعلان کو یا اس دھمکی کو کافی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ 2000 کے وہ
امریکہ میں جو حملے کیے تھے القاعدہ نے، اس کے بعد سے القاعدہ نے کوئی بڑی کارروائی نہیں کی ہے، اور یہ کہ کافی عرصے سے اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ٹی وی چینلوں پر کہ جب اسلامک اسٹیٹ نے عراق میں خلافت کے قیام کا اعلان کیا تب بھی القاعدہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو اس پورے پس منظر میں ایک بات جو واضح پیغام کے طور پر حکومت کو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے لیکن اوور پلے نہ کیا جائے۔ تو اس بیان میں ایمن الظواہری نے خاص طور پر جموں و کشمیر کا بھی ذکر کیا ہے سہیل حلیم، تو خود جموں و کشمیر سے اس پر کوئی رد عمل آیا اب تک؟ نہیں، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ریاض مسرور سے بات ہوئی تھی جو کشمیر میں ہمارے نامہ نگار ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تو کوئی رد عمل نہیں آیا کیونکہ وہاں سیلاب کی صورتحال ہے اور لوگ اس میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کشمیر کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایک پرانا مسئلہ ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے احمد آباد میں فسادات کا یا آسام میں فسادات کا کیا گیا تھا، تو القاعدہ کی بظاہر کوشش یہ مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ اب اس کا ساتھ دیں۔ سہیل حلیم بہت بہت شکریہ۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سعید الدین لاہور سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے القاعدہ ISIS کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی عزت میں خاصی کمی آئی ہے۔ محمد سبتین خوشاب سے کہتے ہیں کہ القاعدہ کو انڈیا کا خیال اتنی دیر سے کیوں آیا؟ کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں تو ایک صدی سے جاری ہیں۔ جبکہ وقار عباس اسلام آباد سے کہتے ہیں انڈیا ان دہشت گردوں کو کچل دے گا، آپ بھی چاہیں تو ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے اپنی آراء ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیگر اہم خبروں پر بھی آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف اگر القاعدہ نے انڈیا میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا ہے تو دوسری جانب آج برطانیہ کے علاقے ویلز میں نیٹو سربراہ کانفرنس شروع ہوئی ہے۔ وہاں بھی عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ بڑا موضوع ہے، جبکہ بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگی جرائم کے شواہد یکجا کر رہی ہے۔ ایبولا وائرس کے مسئلے پر عالمی ادارہ صحت WHO کا اجلاس آج جنیوا میں شروع ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایبولا کا علاج اور نئی ادویات کے ٹیسٹ تیز کرنا موضوع بحث ہے۔ WHO کے بقول مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ سے 1900 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فرانس کی سابق خاتون اول ویلری نے ایک سنسنی خیز نئی کتاب میں صدر فرانسوا اولان کا سارا پول کھول دیا ہے۔ مس ویلری کے بقول صدر اولان جو اپنے آپ کو سوشلسٹ مانتے ہیں حقیقت میں ایک منافق ہیں، غریبوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ آج ویلز میں ہونے والے نیٹو کے سربراہ اجلاس میں یوکرین کے بحران کے علاوہ دولت اسلامیہ کا بڑھتا اثر و رسوخ اور افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلا اہم موضوع ہیں۔ افغانستان میں نیٹو کی حکمت عملی کا ایک اہم لیکن متنازع حصہ ڈرون کا استعمال بھی رہا ہے۔ ڈرون نیٹو کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ کیوں ہے اور انخلا کے بعد ان کا کردار کیا ہوگا؟ لیجئے رپورٹ دیکھیے جو قاری زادے کی ہے اور کاشف قمر نے پیش کی ہے۔ قندھار شہر طالبان کی تحریک کا مقام آغاز بھی اور ڈرون جہازوں کا ایک بڑا اڈہ بھی۔ در حقیقت افغانستان کے عسکریت پسندوں کے خلاف ڈرون ہی جدید ترین اور مہلک ترین ہتھیار ہے۔ عسکریت پسند جنوبی اور مشرقی افغانستان میں سب سے زیادہ سرگرم ہیں اور یہاں سے اڑنے والے بغیر پائلٹ کے ڈرون ان پر نظر رکھتے اور انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ افغانستان کے اندر کسی بھی دوسری جگہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ڈرون حملے ہوئے ہیں، گو خبروں میں پاکستان میں یہیں سے ہونے والے ڈرون حملوں کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ سن 2012 کے اختتام تک یہاں 1000 کے لگ بھگ حملے ہوئے تھے، یعنی پاکستان، یمن اور صومالیہ میں ملا کر جتنے حملے کیے گئے ان سے دگنے۔ اور یہ بھی دلچسپ چیز ہے کہ اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ یہ حملے کب اور کہاں کیے گئے اور ان میں مارا کون گیا۔ برطانوی اور امریکی فوج کے مطابق بنیادی طور پر ڈرون انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے اور برسر زمین سرگرم سپاہیوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن افغان حکام کے مطابق ان سے دشمن کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ڈرون حملے نہ صرف کنڑ بلکہ پورے ملک میں بہت مؤثر ہیں۔ ان سے دشمن کے حوصلے پست اور ہمارے بلند ہوتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر جہاں ہم خود جا کر کارروائی نہ کر سکیں ڈرون درست وقت اور جگہ پر دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ڈرون کے لیے درستی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن ان سے سویلین ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ مثلاً کنڑ میں یہ جگہ جہاں لوگ مستقل ڈرون پروازوں کی آواز کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔
لیکن ایسے واقعات کی تفصیلات حاصل کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ بہت خطرناک ہیں اور وہاں لڑنے والے اپنے نقصانات کی تفصیل میڈیا کو نہیں بھیجتے۔ اب جیسے جیسے افغانستان سے غیر ملکی دستوں کے انخلا کے دن قریب آ رہے ہیں، ڈرون حملوں کے بارے میں مزید معلومات کے مطالبات بڑھ رہے ہیں، کیونکہ قطع نظر اس کے کہ ان حملوں میں مرنے والے زیادہ جنگجو ہوتے ہیں یا بے گناہ سویلین، امکان یہی ہے کہ انخلا کے بعد ڈرون کا استعمال اور بڑھ جائے گا، اور یہ چیز افغانستان اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے درمیان اگلے تنازع کا عنوان بھی بن سکتی ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ سیاسی دھرنے کمائی کا ذریعہ کیسے بنتے ہیں، اور یہ بھی کہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کی پشتون روایت کیوں خطرے میں ہے۔ تفصیل سیربین میں 4 منٹ کے وقفے کے بعد۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر شاپنگ سینٹر، دکانوں اور ٹھیلے چھابڑیوں کا وجود نہ تھا، لیکن تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے وہاں پر دھرنے اسی شاہراہ دستور پر ضرورت کی ہر چیز لے آئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے احاطے میں عورتوں کو جوتے اور بغیر سلے کپڑے بھی مل جاتے ہیں۔ اس بازار کی رونق سمیٹنے ہمارے ساتھی ہارون رشید بھی گئے۔ آئین، دستور، انقلاب اور آزادی کی باتیں اپنی جگہ، لیکن صفائی ستھرائی اگر روزانہ کی بنیاد پر نہ ہو تو شاہراہ دستور کسی گند کے ڈھیر سے کم نہیں لگتی۔ کبھی اس علاقے کی دلکشی پر لوگ رشک کیا کرتے تھے، لیکن اب صفائی کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ شہری انتظامیہ کی جیب پر یہ صفائی اضافی بوجھ ثابت ہو رہی ہے۔ ایسا یہ دیکھیں، سٹاف تو بہت آ رہا ہے، سٹاف کو لے کے آ رہے ہیں، پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں، ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں، اور یہ کافی زیادہ خرچہ ہے۔ ڈیلی ہم لوگ آ رہے ہیں اور ڈیلی اس کو کام کروا رہے ہیں۔ اب چائے والا۔ شاہراہ دستور پر کوئی بازار نہیں، لہٰذا بازار خود چل کر یہاں آ گیا ہے۔ اسلام آباد کا ایک اور نیا اتوار بازار۔ دکانیں تو یہاں نہیں، لیکن کئی ریڑیاں اور چلتی پھرتی دکانیں موجود ہیں۔ ضلع مظفر گڑھ کے محمد عمران بھٹی نے بھی کاروباری موقع دیکھتے ہوئے اپنا موبائل فروخت کر کے چائے کا ٹھیا لگا لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مجھے جو ڈسپوزیبل کپ مل رہا ہے یہ صرف 2.5 روپے کا یہ پڑ رہا ہے مجھے۔ دودھ ہو گیا، چائے ہو گئی، یہ چائے کی پتی ہے، چینی 70 روپے کلو یہاں پہ چینی مل رہی ہے ہمیں۔ 10 روپے والی چیز یہاں کی جو مارکیٹوں والے ہیں انہوں نے 20 روپے کی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تو ہم ان کو فری میں بھی پلا دیتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ قومی اسمبلی کے احاطے میں خیمہ بستی سجنا کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، لیکن وہیں خواتین کے لیے بھی ایک سٹال لگا دیا گیا۔ جوتے اور ان سلے کپڑے، خواتین کی دلچسپی اور سٹال والے کی چاندی۔ چند ہفتوں قبل تک کسی کو بھی شاید خواب و خیال میں یہ نہ آیا ہو کہ شاہراہ دستور پر ان ہزاروں دھرنا دینے والوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بآسانی بھٹا بھی ملے گا، گولا گنڈا بھی ملے گا اور نسوار بھی دستیاب ہوگی۔ لگتا یہ ہے کہ جب تک یہ دھرنا چلے گا یہ چھوٹا سا بازار بھی قائم رہے گا۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ گولا گنڈا، نسوار، سبھی کچھ۔ آئیے دیکھیں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ آزادی اور انقلاب مارچ کی لائیو اپڈیٹس حسب معمول سب سے مقبول ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ سے شام جا کر دولت اسلامیہ میں شامل ہونے والی لڑکی اقصیٰ محمود کے والدین کا خط بھی بہت پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے نئے یوٹیوب چینل youtube.com/BBC اردو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ ہمارے پرانے پروگرام اور ان میں شامل رپورٹس بھی دیکھ سکیں گے۔ اور ہاں، ہمارے یوٹیوب چینل کو ظاہر ہے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع بنو مذہبی جماعتوں کا گڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر ڈھول کی تھاپ پر رقص جیسے ثقافتی روایت کو بھی زندہ رکھے ہوئے تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے ڈھول بجانے کے پیشے سے وابستہ ہنرمندوں کے اوقات تلخ ہو گئے ہیں۔ بنو سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔ سمیع اللہ 25 سالوں سے بنو میں ڈھول بجانے کے پیشے سے وابستہ ہیں، تاہم علاقے میں تیزی سے بدلتی ہوئی حالات
اور فنکاروں اور میوزک سے وابستہ افراد پر حملوں کے باعث اب یہ پیشہ ان کے لیے زیادہ پرکشش نہیں رہا۔ سمیع اللہ کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اب اس فن میں زیادہ مزہ نہیں رہا، ہر طرف مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں، ڈر اور خوف کی فضا میں کام نہیں ہوتا۔ اس پیشے میں اب زیادہ پیسے بھی نہیں رہے، بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ بنو شہر میں ڈھول کی تاب پر رقص کرنے کی روایت قیام پاکستان سے پہلے سے رائج ہے۔ قدامت پسند علاقہ ہونے کے باوجود اس شہر کے باسیوں نے کبھی مذہبی عناصر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن ہنرمندوں اور فنکاروں کو معاشرتی دباؤ اور بعض دیگر مشکلات کے باعث اب اس ثقافت کے ختم ہونے کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ مذہب پسند ہیں، اس لیے یہ موسیقی کا رواج یہاں نہیں ہے، صرف ڈھول ہمارے ثقافتی ورثہ ہے۔ یہاں ڈھول بجاتے ہیں، سب بھنگڑے لگاتے ہیں، اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس سے پہلے بھی یہ بنو شہر آباد تھا، اور یہی دستور یہی رواج یہاں قائم ہے۔ بنو کی سرحدیں قبائلی علاقے سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں اور آس پاس کے علاقوں میں چاہے کسی قسم کی بھی صورتحال ہو، بنو کے عوام نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور یہ ان کی زندہ دلی کی نشانی بھی ہے۔ بنو میں ڈول بجانے کے فن کو جس طرح زندہ رکھا گیا ہے، اس طرح حکومت کی طرف سے اس مقامی ثقافت کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جتنا اس کا حق ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، بنو۔ ڈھول کی تھاپ، مردانہ تھرک۔ آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کی بڑی خبر انڈیا میں القاعدہ کی شاخ کے قیام کی تھی۔ اس کی مزید تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا آج کا سیربین۔ کل کے پروگرام میں برطانیہ کی ایک ایسی کامیڈین سے آپ کو ملوائیں گے جو خود اپنا مذاق اڑاتی ہے۔ بیٹا ہاؤ کین یو بی ایسٹروناٹ؟ ارے بیٹا women can't be astronauts. Who will cook? Who will clean? Who will feed your husband if you are floating about in space? So don't float about. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ شفیع جامعی کو اجازت دیجیے۔